ہر جو فیکٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ملیا میٹ کیا جائے، عوام کو دھوکہ دیا جائے، عوام کے سامنے کبھی بھی سچ نہ رکھا جائے۔ پریس کانفرنسز تو روز ہی ہوتی ہیں اور ان کا ہم ہر روز جواب بھی دیتے ہیں، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں جو ایک بات دیکھنے کو ملی، جس طریقے سے مسلم لیگ نواز عورت کارڈ کو کھیل رہی ہے، 3-4 ایسی خواتین ہیں جن کو کرائے پہ رکھا ہوا ہے۔ کرائے پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ کسی کی والدہ صاحبہ ان کی پرسنل ملازمہ تھیں تو اس لیے نواز کے ان کو یہاں تک لے آئے، کسی نے کوئی جھوٹے کیس جیت دیے تو اس لیے ان کو یہاں تک لے آئے۔ تو پرسنل لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ان کے خادم ہیں، غلام ہیں، اور اب ان کو چھوڑا جاتا ہے بدتمیزی کرنے کے لیے۔ یہ کنی بھی لفظوں میں کچھ بھی بکواسیات اور مغلظات بکیں، بھلے میڈیا کو گندی گالیاں دیں، بھلے یہ ہمیں گندی گالیاں دیں، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ان کو جواب دے دیا جائے انہی کی آواز میں، انہی کی ٹون میں، پھر یا تو عورت کارڈ باہر آ جاتا ہے، اور یا پھر تہذیب کے، تمدن کے، اخلاقیات کے، آواز اونچی کے نیچی کے، الفاظ کے چناؤ کے بھاشن دیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں کہوں گا میں، ایک بدتمیز غلام ہے یہ خاتون، آج انہوں نے جس بدتمیزی سے یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کی، اور اس میں جو بدتمیزی کی، ان کے لیول تک میں نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ عوام کو یہ بتا سکوں کہ یہ اتنی بدتمیزی کیوں کر رہی ہیں۔ ان کے مالکان نے ان تمام کا پٹا کیوں کھول دیا ہے؟ ہوا کیا ہے جو یہ ایک دم پڑ گئے ہیں اور گندی گالیوں تک آ گئے ہیں؟ وجہ کیا بنی ہے؟ کبھی آپ ان کی آڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کو کتے کی طرح بھونکتے ہوئے کہتے ہیں، اور کبھی اپنے اپوننٹس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کبھی اسمبلی کے باہر ورکرز کو مارنے دوڑ پڑتے ہیں، کبھی جو ان کا سابقہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں وہ گندی گالیاں دیتے ہیں، ورکرز کو تھپڑ مارتے ہیں۔ تو یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں کرنا چاہتا ہوں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج یہ کہا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو اولین درجے کی کنیز صاحبہ، میں واپس آپ کو پہلے بتا دوں کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کی اوقات جاننی ہے اور آپ اندھے اور بہرے نہیں ہو گئے ہوئے، تو جائیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں پر دیکھیے، آپ کو عمران خان نظر آئے گا، پنجاب کے میدانوں میں آپ کو عمران خان جیتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کا چہرہ مسخ نظر آئے گا۔ آپ کو کے پی کے پہاڑوں سے لے کے، دریاؤں سے لے کے، آپ کو پرانے فاٹا تک عمران خان کا جھنڈا نظر آئے گا۔ اگر آپ عمران خان کی اوقات پوچھتی ہیں تو آپ کو بلوچستان جانا پڑے گا، آپ کو سمندر کی لہروں تک جانا پڑے گا، آپ کو عمران خان کی اوقات وہاں تک پتہ چلے گی، اور آپ کو جو آپ کا چور اور بگوڑا ہے اس کی رگڑتی ہوئی ناک ہر اس جگہ تک نظر آئے گی۔ اگر آپ عمران خان کی اوقات پوچھتی ہیں تو جائیں کشمیر کے ہر ضلع میں جائیں جہاں پر آپ کی وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، جن کو ہم نہیں کہتے، عدالتوں نے انہیں کہا ہے ایک جعل ساز عورت، ایک جھوٹی، مجھے پتا یہ برے لفظ ہیں کہنا کسی عورت کو، لیکن وہ ہیں، عدالتوں نے کہا ہوا ہے انہیں، ایک جعل ساز عورت، ایک جھوٹی عورت، ایک فریبی اور مکار عورت جس نے جعلی ڈاکومنٹس بنا کے سپریم کورٹ میں جمع کیے، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دی،
وہ جا کے اس کشمیر میں جلسے کرتی تھی جہاں سے سیٹیں بعد میں کیا نکلی وہ آپ کو پتا ہے. تو عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو جا کے کشمیر میں پوچھو. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو سرحد کے پار جا کے کشمیری سے پوچھو. جہاں کی ماؤں کے لختے جگر کے خون کو آپ لوگوں نے بیچ ڈالا تھا, آپ کا لیڈر جاتا تھا جندال سے ملاقاتیں کر کے اپنے سٹیل سریے کے کاروبار کی باتیں کرتا تھا اور حریت کے لیڈروں کو ملنے سے انکار کر دیتا تھا. آپ نے عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو ان ماؤں کی سسکیوں سے پوچھے جس دن سے عمران خان آیا پوری دنیا میں دوبارہ کشمیر کا نام ہوا ہے. آپ نے اگر عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو گلگت بلتستان میں جا کے پوچھے, جہاں سے آپ کو رگڑ کے وہاں سے بھگا دیا. آپ کے پلے وہاں پر کوئی چیز نہیں رہی گلگت بلتستان میں. عمران خان کی اگر اوقات پوچھنی ہے تو کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھو, جب وہ کسی فارنر سے باہر ملتا ہے تو لوگ اسے یہ کہتے ہیں اچھا تم اس پاکستان سے ہو جس کا وزیر اعظم عمران خان ہے. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو کسی پاکستانی پڑھتے ہوئے باہر کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے پوچھو. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو جب یہاں کا تاجر کسی کانفرنس میں جاتا ہے, کسی تجارتی میلے میں جاتا ہے, اس سے پوچھو. آپ کو کیا پتا, آپ تو یہ سودا نہ خریدتی ہیں نہ بیچتی ہیں. آپ کو تو رکھا, آپ اس قدر میسڑے منہ سے جھوٹ بولتی ہیں. آپ کا تو کام ہے اس میسڑے منہ کے ساتھ جھوٹ بولنا. اتنا آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ جو جھوٹ لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے بھی پناہ مانگ لی ہوگی آپ سے, کیونکہ آپ جب بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان آج پاکستان کا واحد لیڈر ہے. پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی واحد قومی پارٹی ہے. آپ کے پلے کیا ہے 4 5 6 ضلعوں سے زیادہ. اور جو پیپلز پارٹی, آج آپ کو یہ بد زبانی یاد آ گئی. آپ لوگوں کو یاد ہے وہ وقت جب ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے, جوتے مارتے تھے, ایک دوسرے کو کھینچتے تھے آپ لوگ سڑکوں پہ, جب ایک دوسرے کی خواتین کی گندی ننگی جعلی تصویریں آپ لوگ ہیلی کاپٹروں سے پھینکتے تھے. کیا قوم بھول گئی وہ سارا کچھ؟ آپ لوگوں کی بے حیائیاں قوم بھول گئی ہے وہ ساری؟ کس طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے آپ لوگوں کی. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو یہ دیکھو کہ آج کس طریقے سے پڑے ہوئے سسک رہے ہو. آپ کا لیڈر جسے وزیر اعظم بنانا جا رہے ہو وہ کس طریقے سے رات کو چھپ کے کسی کے گھر جاتا ہے, وہاں سے گاڑی مانگتا ہے. یہ میں 15 دن پرانی بات بتا رہا ہوں, زیادہ پرانی نہیں, 15 دن پرانی بات بتا رہا ہوں. کسی سے گاڑی مانگتا ہے, اس سیٹ پہ چھپ کے پچھلی سیٹ کے اوپر لیٹ کے جاتا ہے. عمران خان کی اگر آپ نے اوقات جاننی ہے تو آپ, عمران خان نے 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیاں بنائی ہیں, ایک نمل اور ایک القادر. نمل میں 90% بچے فری پڑھتے ہیں, القادر میں 100%. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو ان سٹوڈنٹوں کی, ان طالب علموں کی ماں سے پوچھیں, جا کے ان کے والد سے پوچھیں جن کے لختے جگر وہاں پر انٹرنیشنل لیول کی ڈگری لے رہے ہیں. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو دنیا میں واحد شخص ہے جس نے 3 کینسر ہاسپٹل بنا دیے ہیں, تیسرا کھلنے جا رہا ہے کراچی میں, پہلا لاہور, دوسرا پشاور. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو کسی دن بی بی چلے جاؤ,